دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قصص النساء پروگرام لیے حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلے درود شریف کی فضیلت شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی ہاشمی مطلبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا موضوع آج ہم انشاءاللہ لے کر چلیں گے۔ حضرت آسیہ کے واقعے کے ساتھ ایک اور عورت کا واقعہ ملا ہوا ہے جو بڑا ایمان افروز ہے۔ اللہ اکبر۔ واقعہ کچھ یوں ہے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، فرعون کی بیٹی، اس زمانے میں آج بھی ایسا ہوتا ہے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی خدمت گزار مختلف خواتین ہوتی ہیں، تو فرعون کی بیٹی کے سر پر کنگھی کرنے کے لیے ایک خاتون مقرر تھی۔ وہ اللہ کی بندی، اللہ پر ایمان لا کر مسلمان ہو چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائی تھی، اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ ایک دن اتفاقاً ایسا ہوا کہ فرعون کی بیٹی کے سر پر کنگھی کر رہی تھی، کنگھی نیچے گر گئی۔ اس کو اٹھاتے ہوئے ان کی زبان سے نکلا بسم اللہ۔ اب جب انہوں نے اللہ کا نام لیا تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی، یہ آپ نے کس کا نام لیا ہے؟ کیا آپ میرے والد کو اپنا رب نہیں مانتی؟ اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ ایسے مواقع پر عظیمت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان خاتون نے اس وقت بڑے دلیرانہ انداز میں جواب ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ وہ ہے جو میرا، تیرا اور تیرے باپ کا رب ہے۔ اس نے کیا کہا؟ تیرا رب میرے باپ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگی، فرعون کی بیٹی کہنے لگی، تو کیا میں یہ بات اپنے والد کو بتاؤں؟ اللہ اللہ، بہت بڑی آزمائش سے دوچار ہونے والا مرحلہ آنے والا تھا، لیکن اللہ والے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ جب یہ معاملہ کھل گیا تو اس اللہ کی بندی نے کہا بتا دو۔ چنانچہ اس نے اپنے والد کو خبر دے دی۔ اب صورتحال یہ ہوئی، فرعون نے آپ کو بلا لیا، نہ صرف آپ کو بلایا بلکہ ان کے بچوں کو بھی بلا لیا۔ بلانے کے بعد اب سوال جواب شروع ہو گئے۔ فرعون پوچھنے لگا، یا فلانا، اے فلاں عورت، الکا رب غیری، کیا میرے علاوہ تیرا کوئی اور خدا ہے؟ محترم ناظرین، فرعون اپنے آپ کو خدا کہا کرتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لوگوں کو اپنا رب کہلوانے پر مجبور کیا کرتا تھا۔ ایسے عالم میں اس نے سوال کیا تو مومنہ خاتون، اللہ کی پر ایمان لانے والی، انہوں نے فرمایا نعم ربی و ربک اللہ، ہاں میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ فرعون کو اور طیش آیا کہ میرے سامنے کسی اور کا نام؟
اس نے فوراً آرڈر کیا، ایک بہت بڑا برتن کہہ لیجئے وہ لایا گیا، تانبے کا برتن، اس میں کھولتا ہوا تیل، نیچے آگ جلائی گئی، تیل اس میں ڈالا ہوا تھا، کھولتا ہوا تیل، اور اس خاتون کا اب امتحان شروع ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! اس خاتون کے سامنے اس کے ایک بچے کو لیا گیا اور اس برتن میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر! دیکھتے ہی دیکھتے بچے کی ہڈیاں ابھر کر اوپر آ گئیں، گوشت وہ سب ختم ہو گیا۔ کتنا بڑا امتحان! اولاد والے ذرا تصور کریں تو کانپ جائیں۔ ان کی نگاہوں کے سامنے ان کی اولاد کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے، مگر اہل اللہ کی کیا شان ہے! ایمان بھی کیا عظیم چیز ہے! ایمان کا مزہ، ایمان کا ٹیسٹ بھی کیسا ہوتا ہے محترم ناظرین! اس کے لیے انسان اپنی اولاد تو کیا، اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اس نیک بندی، اس اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والی خاتون کے جذبہ دیکھیے، اس کے سامنے ایک ایک کر کے اس کے سارے بچوں کو ڈالا جاتا رہا۔ سوال وہی تھا کہ کیا میرے علاوہ تیرا کوئی اور رب ہے؟ وہ مومنہ عورت استقامت کے ساتھ کھڑی رہی، یہاں تک کہ اس کا شیرخوار بچہ، گود میں دودھ پیتا بچہ، اس کو لایا گیا۔ ماں کی ممتا تھوڑا سا پسو پیش ہوا کہ یہ میرا چھوٹا سا بچہ، اس کو بھی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! وہ چھوٹا بچہ وہ بول اٹھا، اللہ اکبر، اور اپنی ماں سے کہنے لگا، اے میری ماں، اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ۔ اے میری امی، پرواہ نہ کرو، ڈونٹ وری، بے شک دنیا کی تکلیف آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ محترم ناظرین، یہ جملہ بہت بندے کے اگر اس پہ غور کیے، جس کے معنی پہ غور کیا جائے، آج کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ کوئی پرابلم آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، ایک طرف دین کا معاملہ ہوتا ہے، ایک طرف ظاہری طور پر کسی کا اگر بزنس مین ہے تو کاروبار کو لاس ہو رہا ہوتا ہے، ایک طرف اللہ کی نافرمانی ہے، جھوٹ بول کر، فراڈ کر کے، معاذ اللہ سود کے ذریعے کاروبار کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ لیکن جب سامنے تصور یہ ہو کہ دنیا میں تھوڑی سی تنگ دستی برداشت کر لی جائے، آج تھوڑا سا مال کی کمی کو برداشت کر لیا جائے، قیامت کے دن اللہ پاک کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ تو پھر جب انسان اس اسپیکٹ سے سوچتا ہے، اس زاویے سے سوچتا ہے، تو پھر بندہ مومن کے لیے صبر کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اس اللہ کی بندی نے اپنے بچے سے آواز سنی، حوصلہ اور مضبوط ہو گیا۔ خیر، اس بچے کو بھی برتن میں ڈال دیا گیا اور بچے کی ماں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ محترم ناظرین، یہاں اب واقعہ شروع ہوتا ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ حضرت آسیہ کون ہیں؟ حضرت آسیہ بنت مزاحم فرعون کے نکاح میں تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کا یہ نکاح بھی زبردستی ہوا تھا۔ آپ اس کو ناپسند کرتی تھی، ڈس لائک کرتی تھی۔ فورسلی فرعون چونکہ پاور میں تھا تو اس نے آپ سے نکاح کر لیا، لیکن اللہ پاک نے اس کو حضرت آسیہ کے قریب آنے پر قدرت نہ دی۔ خیر، حضرت آسیہ اس سارے منظر کو آپ ملاحظہ فرما رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے غیب کے پردے اٹھا دیے، اور آپ نے آبزرو کیا کہ فرشتے ان کی روحوں کو، خاتون اور اس کے بچوں کی روحوں کو آسمان کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت آسیہ پہلے ہی ایمان والی تھیں، ایمان اور مضبوط ہو گیا، اللہ پاک پر ایمان مضبوط ہوا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی حقانیت اور آپ کے سچے ہونے پر آپ کو اور یقین پختہ ہو گیا۔ اس سوچ میں آپ پڑ گئیں
کہ میں اپنے سامنے مومنوں پر فرعون کے ظلم دیکھ رہی ہوں۔ ابھی یہ اس طرح کی گفتگو آپ کے ذہن میں آ رہی تھی کہ فرعون آپ کے پاس آیا اور خود ہی آ کر پورا انسیڈنٹ بیان کرنے لگا کہ جس طرح اس مظلوم مومنہ پر جو ظلم کیا گیا اس کی داستان خود ہی ان کے سامنے بیان کرنے لگا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نے یہ سنا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زبان سے نکلا الویل لک، تیری بربادی ہو، کس شے نے تجھے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اتنا بے باک کر دیا کہ تو نے اس مظلوم پر اتنا ظلم ڈھایا، اس کے بچوں کو اس کے سامنے پہلے شہید کیا، پھر اس کو بھی کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ جب آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے فرعون نے یہ الفاظ سنے تو کہنے لگا تمہیں بھی وہی جنون، معاذ اللہ اس نے اس کو جنون کہا، کہ تمہیں اس جنون نے آ لیا جو اس کنگا کرنے والی خاتون کو جس جنون نے آ لیا تھا، کہ یعنی مینس کہ تم بھی میرے علاوہ کسی اور کو خدا سمجھتی ہو۔ حضرت سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے جواب دیا ما بھی جنون، مجھے کوئی جنون نہیں ہے، مجھے کوئی پاگل پن نہیں ہے، وَلَكِنِّي آمَنْتُ بِاللَّهِ تعالی، ہاں لیکن میں اللہ پر ایمان رکھتی ہوں، ربی و ربک و رب العالمین، جو میرا رب ہے، جو تیرا رب ہے، بلکہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ فرعون کے سامنے آپ نے اپنے ایمان کا کھلم کھلا اظہار کر دیا۔ اب جب فرعون کو آپ کی ایمان لانے کا پتہ چلا تو اس نے آپ کو فرسٹ آف آل تو سمجھانے کی کوشش کی۔ سمجھانے کے لیے ان کی امی کو بلایا اور ان کو دھمکی بھی دی اور کہا کہ اگر انہوں نے حضرت موسیٰ کے خدا کا انکار نہ کیا تو ضرور ان کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ دھمکی دی۔ والدہ نے تنہائی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن جس کو حلاوت ایمان نصیب ہو چکی ہو، اللہ کی محبت کا جس پر غلبہ ہو چکا ہو، پھر وہ ان باتوں کی پرواہ نہیں کیا کرتا۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ فرعون کا حربہ ناکام ہوا، اب آپ کو تکالیف دینے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ محترم ناظرین، اللہ اکبر، پڑھے تو بندے کی روح کانپ اٹھے۔ کس طرح سے آپ کو اذیت میں مبتلا کیا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے، مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں میں آپ کو لٹایا گیا، آپ کے پاؤں اور آپ کے ہاتھوں میں کیل ٹھونک دیے گئے۔ اللہ اکبر، العیاذ باللہ۔ دھوپ میں سورج کی طرف رخ کر کے لٹا دیا گیا، سینے پر چکی کا پاٹ، بھاری چیز، وزنی چیز رکھ دی گئی تاکہ موومنٹ نہ ہو سکے۔ تصور کیجئے کیسی اذیت، کیسی تکلیف اور کیسی مصیبت کا سامنا اللہ کی بندی کو اللہ کی محبت میں کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن کمال ہے اللہ والوں کی شان، اتنے مصائب، اتنے آلام، ہاتھ اور پاؤں میں کیلیں گاڑ دی گئی ہیں، میخیں ٹھوک دی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جواب وہی ہے جو ربی و ربک اللہ ہے، کہ میرا ایمان تو اس اللہ پر ہے جو اے فرعون میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے۔ جب یہ بات ہو رہی تھی، فرعون آپ پر ظلم و ستم ڈھا رہا تھا، اس وقت ایک جملہ آپ نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا۔ فرعون سے فرمایا انک تغلب نفسی وقلبی فی عصمت ربی، انک تغلب نفسی، بے شک اے ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے، تجھے یہ اتھارٹی ملی ہوئی ہے کہ تو مجھے ظاہر طور پر اذیت تکلیف دے سکتا ہے، وقلبی فی عصمت ربی، لیکن یاد رکھو میرا دل تو میرے رب تعالیٰ کی پناہ میں ہے۔ اگر فرمانے لگی اگر تم میرا عضو کاٹ دینا، میرے جسم کے اعضاء کو کاٹ دے
تو پھر بھی رب تعالیٰ سے میری محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے وہ اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں وہ تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے ان سے پوچھا، حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض؟ اللہ اکبر۔ اندازہ کیجئے، تکلیفیں مصائب میں مبتلا ہیں اور اس کے باوجود بھی خیال ہے تو کس بات کا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہے۔ فکر ہے تو اس بات کی ہے کہ رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ محترم ناظرین، سوچئے، ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہماری فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہو یا غمی ہو، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اس میں رب تعالیٰ کی ناراضی تو نہیں ہے؟ کیا میرے اس کام میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ یہاں تو عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے جیسے مقدس جرم میں سورج کی دھوپ میں لٹایا گیا ہے، سینے پر بھاری سل رکھی گئی ہے، ہاتھ پاؤں میں کیلیں گاڑ دی گئی ہیں، لیکن پھر بھی ذہن میں کیا ہے؟ رب تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ تیرے کارناموں پر اپنی شان کے لائق فخر فرماتا ہے، سوال کر تیری حاجت پوری ہوگی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خوشخبری سنی، رب تعالی راضی ہے اور آسمان کے فرشتے منتظر ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنے لگیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، یعنی اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہی ہیں کہ یا اللہ، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے۔ آپ کی دعا قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے۔ فرعون ایمان سے پھیرنے کی کوششیں کر رہا ہے، ناکامی کا سامنا ہو رہا ہے، آپ کو شہید کرنے کا فائنل ڈیسیژن لے لیتا ہے۔ آخری حربے کے طور پر ایک لاسٹ وہ ایک وار کے طور پر کہتا ہے کہ ایک بڑی سی چٹان راک لے کر آؤ اور چٹان ان کے اوپر گرانے سے پہلے ان کو دکھاؤ، اگر تو یہ اس کو دیکھ کر پریشان ہوں اور میری طرف آ جائیں تو ٹھیک ہے، میری بیوی ہے، عزت و آرام سے رہے گی، اور اگر پھر بھی یہ نہیں مانتی تو پھر اس پر چٹان کو گرا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ چٹان حکم کے مطابق لائی جاتی ہے۔ حضرت آسیہ آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھاتی ہے، جنت میں اپنا سفید موتی کا گھر نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی محبت میں آپ کا عزم، آپ کا استقلال اور بڑھ جاتا ہے۔ اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ پر چٹان گرائی جاتی ہے اور وہ ایسے بدن پر گرتی ہے جس میں روح نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین، یہ جو باتیں بیان کی گئیں، تفسیر طبری کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور آپ نے جب اپنے مکان عالی شان کو جنت میں ملاحظہ فرمایا، اللہ کی طرف توجہ فرمائی، تو اسی وقت آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی اور اس کے بعد چٹان جو ہے وہ آپ پر گرائی گئی۔
मुफस्सिर शहीर हकीम उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यारहान नईमी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने उन पर फरिश्ते मुकर्रर फरमा दिए जिन्होंने आप पर साया कर लिया और उनका जन्नती घर उन्हें दिखा दिया, जिससे आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहा उन तमाम मुसीबतों को भूल गईं। बाद रिवायात में ये भी है कि आप अलैहिर रहमा अपने जिस्म के साथ आसमान पर उठा ली गई। मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे लिए इस वाक़े में किस कदर सीखने को है। एक बात जो बड़ी वाज़े और इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो ये है कि ईमान लाने में अगर आजमाइश आए तो अहले ईमान का शेवा ये है कि वो जान तो दे देते हैं मगर ईमान का सौदा नहीं करते। और ईमान वालों पर आजमाइशें आना कोई अचंभे और हैरत की बात नहीं है। मोहतरम नाज़रीन, अगर हम उन सहाबाए किराम की तारीख़ उठाकर पढ़ें और देखें जिन्होंने उस वक्त इस्लाम कबूल किया जब नबी मुहतरम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की बंदगी की तरफ बुलाया। उस वक्त ईमान लाना, कलेमा पढ़ना कोई आसान काम ना था। अपनी फैमिली से भी बायकॉट हो जाता था। तरह तरह की मुसीबतें उनसे गुजरना पड़ता था। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को वाक़या कौन नहीं जानता, कैसे कैसे मुसीबतों के पहाड़ आप पर ढाए गए, लेकिन एक ही सदा आती थी, अहद अहद। वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है। अल्लाहु अकबर। हज़रत सैयदना खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। आपकी तकालीफ, अल्लाहु अकबर। रिवायत में आता है एक मरतबा हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हु ने पूछा है, खब्बाब तुम्हारे ये ज़ख्मों के निशान कैसे हैं? आपने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, ये उस वक्त की बात है जब मेरे दिल में मोहब्बत रसूल की शमा रोशन हुई, कलमा तय्यबा पढ़ा, मुसलमान हो गया। ये उस वक्त का वाक़या है जब अभी हज़रत फ़ारूक आज़म मुसलमान ना हुए थे। अल्लाहु अकबर। हज़रत खब्बाब कहते हैं, मैं मुसलमान हुआ तो कुफ़ारे मक्का ने मुझे दहकते हुए कोयलों पर पीठ के बल लिटा दिया। अल्लाहु अकबर। अंगारे, कोयले जलते हुए मोहतरम नाजरीन, और आपको पीठ के बल उस पर लिटा दिया गया। पीठ अंगारों के ऊपर है। अल्लाहु अकबर। उस सूरत क्या बनी? आप फरमाते, मेरी पीठ की चर्बी से अंगारे बुझ गए, कई घंटे बेहोश रहा। रब्बे काबा की कसम, जब मुझे होश आया तो सबसे पहले मेरी ज़बान से ये कलिमा निकला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रत सैयदना खब्बाब रदी अल्लाह अन्हु ने जब ये वाक़या बयान किया, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु की आंखें भर आई। फरमाया, खब्बाब कुर्ता उठाओ, मैं तुम्हारी इस पीठ की ज़ियारत करूँगा। अल्लाह अल्लाह, ये पीठ कितनी मुबारक और मुक़द्दस है जो मोहब्बत रसूल में जलाई गई है। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत आसिया हों रदी अल्लाह ताला अन्हा हों, या वो खातून जो फ़िरऔन के बेटे की कंगा करने वाली थी, या हज़रत सैयदना बिलाल हबशी हों, सैयदना खब्बाब हों, या इस तरह की और हस्तियाँ हों, हमें इनकी ज़िंदगी से क्या सीखने को मिल रहा है? ईमान लाने के बाद अगर आजमाइशें आ जाएं, अगर तकालीफ आ जाएं, इवन के जान पर भी बनाए, तो इसके बावजूद भी जान देना तो गवारा किया जा सकता है, ईमान पर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। यही बंदा मोमिन की शान है, और जो इस पर साबित कदमी इख्तियार करता है, अल्लाह ताला की बारगाह से उसको
عالی درجات حاصل ہوتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا میسج بھی یہی ہے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا کرم اور فضل ہے، اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ہم نے آنکھ کھولی تو مسلم سوسائٹی میں آنکھ کھولی، الحمدللہ۔ ہمیں سے کتنے الحمدللہ سے خوش نصیب ہیں کہ جن کے والدین مسلمان ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس پروگرام کو سننے والے وہ بھی ہوں کہ جو خود کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہوں، ان کے لیے اور جو پہلے سے مسلمان الحمدللہ بائی برتھ مسلم ہیں، ہم سب کے لیے اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے۔ جیسے بھی حالات ہوں، جو مرضی ہو جائے، جان تو بالآخر جانی ہی ہے۔ جان زندہ کب تک رہنا ہے؟ بالآخر ہم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں جانا ہی ہے۔ کتنا خوش بخت ہے وہ کہ وہ جو ایمان سلامت لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے، اپنے ایمان کو لے کر جائے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے۔ حضرت سیدتنا آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ نے کیا شان آپ کو عطا فرمائی۔ فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ اعلیٰ جنت میں گھر کی خوشخبری آپ کو سنائی، آپ کو دکھایا گیا۔ بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے محترم ناظرین۔ ماہ رمضان کی ان پربہار ساعتوں میں ہمیں غور کرنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ تھوڑی سی آزمائش آ جائے تو ہم ڈھاواڈول ہونے لگتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں شیطان وساوس ڈالنا شروع کر دیتا ہے، تم نے فلاں نیک کام کیا تمہارے لیے یہ پرابلم آ گئی، تم نے فلاں نیکی کا ارادہ کیا تو دیکھو یوں ہو گیا۔ ہرگز ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ ہم نے نیکی کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے، ایمان پر ثابت قدمی اختیار کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے جو کام کیا جاتا ہے، اللہ تعالی اس کا صلہ آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نیک اور مکرم ہستیوں کی برکت سے ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، ماہ رمضان کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔